نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، لیکن گمراہیاں تو پھیلیں گی۔ صحابہ کا دور، حضور کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تابعین کا دور، یہ دور چلتا رہے گا۔ جب گمراہی پیدا ہوگی تو اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اپنے بندے کو پیدا کیا۔ ایک ضرورت پڑی تو اللہ نے وہ بندے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ضلالت کے خلاف باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے حق کی آواز کو اٹھایا۔ آپ تاریخ پڑھیے، ایسی ایسی ہستیوں کا نام آپ کو ملے گا۔ امام ابن تیمیہ کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت مجدد الفسانی کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت شاہ ولی پیدا کیا، اور جب لکھنؤ کی سرزمین پر ظلم، ضلالت اور جہالت اور گمراہی کا دور ہوا، اللہ نے امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی نے کھڑا کیا۔ اس زمانے میں اسباب نہیں تھے، امام اہل سنت نے اس کام کو کیا۔ کس طرح کیا ہوگا؟ آپ کو بڑی سہولتیں، بڑی آسانیاں، گھر بیٹھے کتابیں حاصل ہو جاتی ہیں، علمی مواد حاصل ہو جاتا ہے، کام کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ لیکن امام اہل سنت نے جس وقت کام کیا تھا، مخالفتوں اور ملامتوں کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بالکل حق کے کیا جھنڈا کو لے کر کے جب کھڑے ہوئے تو باطل کے مقابلے میں وہ سیسا ہدایت کی دیوار بن گئے۔ ان کو کوئی ہلا نہ پایا اور ان کو کوئی خطہ نہ دے پایا۔ امام اہل سنت نے کام کیا۔ آج ان کے خلوص کا یہ نتیجہ ہے کہ شہداء اسلام کی عزتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جا کر کے امام اہل سنت جو ہے سرجنا کو ملے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام خدا بندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کو مکے میں اللہ نے پیدا کیا، آپ نے مکے سے مدینے ہجرت کی، اور ایسے حالات آپ کے اوپر آئے کہ آپ کو ستایا گیا، مارا گیا، زخم دیے گئے، آپ کو لہولہان کیا گیا، آپ کا ساتھ دینے والے صحابہ کے اوپر مظالم ڈھائے گئے اور وہ ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ تھا۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر کے رہے گا، پھیلا کر کے رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی گزاری اور 10 سال مدنی زندگی۔ 23 سال آپ کی نبوت کا دور، یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن نبوت کا جو دور تھا وہ 23 سال، اور اس 23 سالہ دور میں آپ نے قیامت تک کے لیے ایک ایسی جماعت تیار کر دی کہ جو جماعت انبیاء کے بعد ساری کائنات میں تمام عالم انسانی کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر جماعت صحابہ کی جماعت۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں۔ آج ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے، کس وجہ سے محبت ہے؟ صحابہ سے، صحابہ سے محبت ان کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں۔ یاد رکھیے، ہجرت کوئی بھی کر سکتا ہے، جہاد کوئی بھی کر سکتا ہے، حدیث کا بیان کوئی بھی کر سکتا ہے، قرآن کا حافظ کوئی بھی کر سکتا ہے، عالم کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام سے اگر ہمیں تعلق اور محبت ہے تو وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟